3 سال ہو گئے میری منگنی کو، دعا کریں کہ شادی ہو جائے، تم پیسے شیسے اکٹھے کرو، ہو جائے گی؟ بھوکے ننگے کو کون دیتا ہے؟ 20 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا۔ بیوی کو خاوند نے کہا کہ تم کسی اور مرد کے ساتھ رات گزار لو، چونکہ میں تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو اب عورت کو نفرت ہو گئی ہونی چاہیے کہ ایسا بے غیرت اور دیوس آدمی ہے جو بیوی کو کہتا ہے کسی اور کے پاس جا کے رات گزارو۔ بھئی تمہیں اولاد کے قابل نہیں ہو تو علاج کرواؤ۔ آج کل تو علاج کوئی مشکل نہیں ہے، جدید میڈیکل سائنس میں بالکل علاج ہوتا ہے۔ سب سے بہتر ذکر جو ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میری بیٹی کو حمل ہے، اللہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ آپ نے میری بیوی کے لیے دعا کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہرحال اصول یہی ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نہ پڑھی جائیں تو افضل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں چونکہ یہاں ٹائم دیا جاتا ہے، اگر اس میں پڑھ لے تو مستحب کی حد تک ہے، لیکن حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے۔ ہمارے ہوٹل کی کھڑکی سے حرم کی صفیں نظر آتی ہیں، چھوٹے بچے ساتھ، خواتین کمرے میں، بہرحال ان کو بھی چاہیے کہ باہر نکل کے صفوں کے پاس آئیں، یہ نہیں کہ کمروں میں بیٹھ کے پڑھتی رہیں۔ کمرے میں تو ویسے ٹیلی ویژن لگا لو تو سارا مکہ بھی نظر آئے گا، امام بھی نظر آئے گا، صفیں بھی نظر آئیں گی، تو پھر ٹی وی کو امام بنا لیا کرو ماشاءاللہ۔ جب نیت کرو گے تو یہی دل میں نیت ہوگا کہ خلف امام ٹی وی، اللہ اکبر۔ کیا عجیب لوگ ہیں۔ او یار چند دن کے لیے آئے ہو، تمہیں اب مسئلے ہو گئے جی، بچے ہیں، بچوں کی تکلیف تھی تو کیوں تشریف لے آئے ہو؟ نہ لے آتے بیوی کو نہ بچوں کو، لے آئے ہو تو ان کو لے آؤ۔ دیکھا نہیں ہے لوگ 2-2 3-3 بچے اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ میں نے صفا مروا بھی دوڑا لیکن بال نہیں کٹائے، احرام کھول دیا۔ جلدی بال کٹواؤ، اور اگر ٹائم 3-4 گھنٹے گزر گیا ہے تو دم بھی پڑ گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی، 2 بچے بھی ہیں، تو کیا ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، تمہارے بچے ہیں، تمہاری شادی ہے۔ عمرے میں عورت اگر پی کیپ نہ لگائے، ایسے کپڑا لٹکا دے نا جیسے گھونگھٹ نکالتی ہے، شادی کی راتیں عورت گھونگھٹ نہیں نکالتی، اسی طرح گھونگھٹ نکال لو، چہرہ بھی چھپا رہے گا اور لگے گا بھی نہیں۔ بہرحال افضل یہی ہے کہ صفیں ملی ہوئی ہوں، یہ تو گنجائش ہے کہ ملی ہوئی نہ ہوں لیکن نظر آ رہی ہوں تو نماز ہو جائے گی، یہ نہیں کہ ایسا کرو۔ پاکستان کی قومی بچت میں پیسے جمع کیے ہیں فکس پرافٹ، مجھے اس کی تفصیل کا کوئی پتہ نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ وہاں کے مفتیان کرام سے پوچھو جن کو پتہ ہو کہ یہ فکس ڈپازٹ کیا ہے، کس چیز کا ڈپازٹ ہے، اور اس ڈپازٹ کو بینک کس کام میں استعمال کرے گا۔ مثلا میں نے شیئر خرید لیا کمپنی کا، پتہ لگا کہ وہ شیئر تو اس کمپنی کا ہے جو شراب بیچتی ہے، پھر میرا پیسہ کہاں لا رہا۔ پاکستان احرام باندھ کے عمرہ ادا کیا، مدینے جانا ہے، مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کر سکتے، ایک سفر میں 2 بار نہیں 100 عمرہ کرو۔ ہم حج عمرے کا کام کرتے ہیں، اپنے ٹور میں شیعوں کو بھی لے آئیں، بہتر تو ہے کہ نہ لے آئیں، تاکہ وہ یہاں آ کر جو صحابہ کو سب کریں گے اس گناہ میں تم بھی شریک ہوگے، کیونکہ وہ لوگ تو مدینہ شریف جا کر ابو بکر و عمر علیہ السلام نہیں پڑھتے اور نعوذ باللہ تبرہ بھی کرتے۔ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ طواف میں اگر ہم اردو میں دعا مانگیں وہ بھی جائز ہے۔
خالو جو ہے وہ محرم ہے، ہاں جی، عورت ناپاکی میں حرم نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ عمرے کی نیت سے طواف کیا، اس کے بعد میں نے حل کیا، احرام نہیں کیا، پھر صفا پر دوڑا، دم پڑ گئی۔ وہ تو صفا کے بعد حل کرنا تھا، تو انہوں نے پہلے کر لیا ماشاءاللہ۔ میری بیوی سے مجھے اللہ نے 5 لڑکیاں دی ہیں، ابھی بھی امید ہے اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ لڑکی دے یا لڑکا دے، اللہ کا شکر کیا کرو۔ لڑکیوں پر ناشکری کافروں کا کام ہے، مومن کو تو ہر حال میں راضی ہونا چاہیے۔ اور دوسری ایک بات یاد بھی رکھو، آج کل بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لڑکیاں پیدا ہونا تو لوگ بیوی کو دھمکی دیتے ہیں، آئندہ لڑکی پیدا ہوئی نا اسے طلاق۔ حالانکہ ان پاگلوں کو پتہ نہیں ہے لڑکی یا لڑکا خامند کی جرثوم سے ہوتا ہے، عورت کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے۔ عورت تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو وہ کہاں سے لڑکا لے کر آئے بیچاری؟ تم اپنا علاج کرواؤ۔ مجاہدین کے لیے کون دعا نہیں کرتا، اللہ ان کی قدم قدم پہ نصرت کرے۔ میری والدہ نے عمرے سے فارغ ہو کے غسل کر لیا، بال کاٹنے بھول گئی، 4 گھنٹے کے بعد یاد آیا کاٹے بھی ہیں کہ نہیں کاٹے، کہ ابھی صرف مسئلے پوچھ رہے ہو؟ اگر نہیں کاٹے تو دم پڑ گئی، 4 گھنٹے کے بعد کاٹ لیے ہیں تو انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی، لیکن صدقہ خیرات کریں۔ میری مدت حیض 9 دن ہے، تیسرے دن اور 7ویں دن خون نہیں ہوتا، تو اگر اس میں شوہر خواہش پوری کرنا چاہے تو حرام ہے جب تک آپ کے 9 دن نہ گزریں۔ آپ کے 9 دن گزر جائیں، پاک ہو جائیں، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، مولوی کا نہیں۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ۔ جب تک پوری پاکی نہ ہو، اور پوری پاکی کا معنی اس کے پورے دن گزرے، تسلی کر لے، غسل کرے، پھر میاں مل سکتا ہے۔ اور حیض کے دنوں میں خاوند صاحب کو جو ملتے ہیں نا، اسی سے ایڈ کی بیماری لگتی ہے، اگر لگ گئی نا پھر ساری زندگی ہسپتال میں پڑے رہو گے۔ یہ ایڈز کیوں پھیلا ہے؟ اسی سے تو پھیلا ہے کہ لوگ غلط اعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی آپ مغربی نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ میری بہن عمرہ کا طواف کر کے صفا کے بغیر حرم سے باہر نکل گئی، رہائش پہ آ گئی، دوسرے دن انہیں صفا مربع مکمل کی، بہرحال عمرہ ہو گیا الحمدللہ، کوئی دم بھی نہیں ہے، لیکن اس دوران میں کوئی غلطی نہ کی ہو اس نے، اور اگر میں ابھی بھی مل گئے پھر تو دم پڑ گئی۔ پاکستان میں میرے بھائی کا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا